لیسن نمبر 6 کا آخری حصہ کلر ہینڈلنگ ٹولز، جو ہمارا گروپ نمبر 5 ہے، 5th گروپ ہے یہ ہمارا ٹول باکس کے اندر۔ پہلے 4 گروپس ہم نے دیکھ لیے کہ ان میں سے جو چیزیں ہمیں جاننا ضروری تھیں اس کورس کے لیے، جو ہمیں پریکٹیکلز کرنے کے لیے کافی ہو جائیں، وہ ہم نے دیکھ لی ہیں پچھلے 4 گروپس کے اندر۔ یہ ہمارا 5واں گروپ، آخری گروپ جو ہم نے اپنے ٹول باکس کے اندر سے کور کرنا ہے، یہ کلر ہینڈلنگ کا ٹول ہے۔ کلر ہینڈلنگ جو ہے کسی بھی گرافک ڈیزائننگ اپلیکیشن کے لیے انتہائی ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ کلرز کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر استعمال کرنے کے لیے۔ ابھی اس کو سمجھنے کے لیے میں یہاں سے سٹیج اپنا دوسرا کینوس پہ آ جاتا ہوں، جہاں پہلا ہمارا امیج تھا، پاکیزہ ہنی کے امیج اسٹاک میں سے ہم نے لیا ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک شہد کا چھتا ایک موجود ہے، شہد کے چھتے کا ایک یہ امیج ہے۔ اب کلر ہینڈلنگ ٹول کو ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو آئی ڈراپر ٹول ہے، اس کے ذریعے سے ہم جو بھی کلر سلیکٹ کرتے ہیں، کسی بھی ایریا سے ہم نے کوئی کلر پک کرنا ہوتا ہے تو ہم آئی ڈراپر ٹول کے ذریعے سے اس جگہ جا کے کلک کرتے ہیں تو وہ کلر ہمارا فور گراؤنڈ کلر کے اندر جو ہے وہ اپیئر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کرسر اپنا جا کے روکا ہے تو لکھا ہوا اس پہ آ رہا ہے کہ سیٹ فور گراؤنڈ کلر، اور اگر میں پچھلے کلر پہ جا کے روکتا ہوں تو سیٹ بیک گراؤنڈ کلر، یعنی یہ فور گراؤنڈ کلر ہے اور یہ بیک گراؤنڈ کلر ہے۔ ڈیفالٹ میں سیٹنگ جو ہے بلیک اینڈ وائٹ کی ہوتی ہے، اس کو ہم یہاں اس جگہ کلک کریں گے تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ڈیفالٹ سیٹنگ آ جائے گی۔ اگر بلیک کو پیچھے اور وائٹ کو آگے، یعنی بلیک کو بیک گراؤنڈ اور وائٹ کو فور گراؤنڈ کلر کرنا ہو تو اس سائن کو ہم کلک کریں گے تو یہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فور گراؤنڈ ہو جائے گا، فور گراؤنڈ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہو جائے گا، یہ سوئچ ہو جائیں گے آپس میں۔ اگر کوئی اور کلر میں نے فور گراؤنڈ یا بیک گراؤنڈ میں سلیکٹ کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہم نے دیکھا کہ آئی ڈراپر ٹول کے ذریعے سے کسی بھی جگہ ہم امیج میں جا کے کلک کرتے ہیں تو اس جگہ سے وہ کلر پک کر کے ادھر اس کلر کو فل کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ کلر ہینڈلنگ کا کیا ہے، ایک ہمارے پاس یہاں ایک پیلٹ تھا جو ہم نے یہاں سے بند کر دیا تھا، اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا کلر کا پیلٹ ہے، ونڈو کے اندر کلر کا پیلٹ ہے، اس کو ہم نے اوپن کیا، دیکھیں کہ ہمارے پاس کلرز کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ پیلٹ دیا گیا ہے۔ اس میں ہم کلرز کے ساتھ جو بھی کلر ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم یہاں سے اس کلر پہ جا کے اس کے شیڈز وغیرہ کو سلیکٹ کر کے تو اس کلر کو ہم یہاں سے بنا لیتے ہیں۔ لیکن اس کو ہم نے اس لیے بند کر دیا کیونکہ ہم سارا کلر سے متعلق کام اسی ایریا سے اپنے ٹول باکس کے اوپر ہی کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ فور گراؤنڈ کلر کو ہم نے یہاں سے ایک دفعہ کلک کیا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کلر پکر کا باکس کھل گیا۔ یہ مکمل ایک ہمارے پاس ایک ونڈو ہے کلرز کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس لیے ہم نے جو پیلٹ تھا اس کو بند کر دیا تھا تاکہ ہم نے کلرز کو ہینڈل کرنے کے لیے صرف اس کو اگر ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو ہمیں انشاءاللہ کسی بھی موقع پہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کے اندر جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ آر جی بی کلرز ہوتے ہیں تو آر جی بی کی ویلیوز جو ہیں وہ یہاں انٹر کرنے سے، یا یہاں جو بھی ہم نے کلر بنایا اس کی آر جی بی ویلیو یہاں آ رہی ہے۔ جیسے کوئی اسپیشل کلر ہم نے بنا لی اور ہم اس کی ویلیو کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ویلیو کو نوٹ کر لیں گے اپنے ریکارڈ کے اندر، تاکہ ہمیں جب بھی یہ کلر بنانا ہو تو ہم کسی بھی اپلیکیشن کے اندر جا کے جب اس ویلیو کو آر جی بی کے اندر ایڈ کریں گے، انٹر کریں گے تو یہ وہ خود بخود وہی کلر یہاں بن جائے گا۔ اسی کلر کی جو سی ایم وائی کے ویلیو ہے، سیان میجنٹا یلو بلیک کی جو پرسنٹیج ہے، اب دیکھیں کہ آر جی بی میں 204 45 اور 207 کی ویلیو کے ساتھ جو کلر بن رہا ہے ایگزیکٹلی وہی کلر اگر ہم نے سی ایم وائی کے میں بنانا ہوگا تو ہمارے پاس سیان کی 35%، میجنٹا کی 84%، یلو کی 0% اور بلیک کی 0% ویلیوز ہوں گی تو یہ کلر ہمارے پاس ایگزیکٹلی وہی کلر سی ایم وائی کے میں بن جائے گا۔ تو دونوں ویلیوز ہم اگر کسی خاص لوگو کی یا کسی خاص سائن کی جو ایک اسپیشل کلر ہو، جیسے ہم مختلف کمپنیوں کے کلرز دیکھتے ہیں کہ ان کے لوگو کے اندر جو کلر یوز ہوا ہوتا ہے ہمیشہ اسی کو دوبارہ سے جنریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے کوڈنگ کے اندر، تو ہمیں وہ کلر اس کا کوڈ یاد رکھنا ہوتا ہے، اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس ویلیو کو یہاں انٹر کریں تو ہمارے پاس یہ کلر جو ہے خود ادھر سے بن جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ونڈو جب ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، تب بھی اگر میں اس ونڈو سے اپنے ماؤس کو موو کرتا ہوں باہر تو میرے پاس خود بخود کلر پک کرنے کا جو ٹول ہے وہ خود بخود آ جاتا ہے، اور اس کو جس جگہ بھی میں سلیکٹ کروں گا اس سے متعلق جو یہاں ویلیو ہے وہ خود بخود میرے سامنے آ جائے گی، ساری آر جی بی کی بھی اور سی ایم وائی کے کی بھی جو ویلیو ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس ڈائلاگ باکس کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ بہت جو ہے استعمال کرنا پڑتا ہے اپنے پروجیکٹس کے اندر کلرز کے ساتھ ہینڈل کرنے کے لیے۔ صرف یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے لیکن اس کے اندر ایک مکمل تفصیل ہے
کلر سے متعلق جو ہم اگر جان جائیں تو ہمیں کسی موقع پہ بھی انشاءاللہ کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی. ابھی ایک اور چیز یہاں ابھی اس لیسن کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفالٹ کلر کے اندر یہاں بلیک کلر ہے. اب بلیک کو میں جب کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ بلیک کے اندر ہی چلا گیا یہاں سے RGB کی ویلیوز 000. اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیک کلر بنا ہے. لیکن جب ہم پرنٹنگ کے کسی پروجیکٹ کو کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا CMYK میں پروجیکٹ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے کلر کبھی بھی پک نہیں کریں گے, کیونکہ CMYK موڈ کے اندر ہمیں 0 0 0 اور 100 یعنی سیان 0, میجنٹا 0%, یلو 0% اور بلیک 100% کی ویلیو کے ساتھ ہمارا بلیک بنتا ہے CMYK میں, جبکہ RGB میں ہمارا R0 گرین ریڈ 0 گرین 0 اور بلو 0 کے اندر ہمارا بلیک کلر بنتا ہے. اس لیے جیسے ہم نے کوئی ٹیکسٹ ایڈ کیا ہے اپنے پروجیکٹ کے اندر اور اس کا کلر ہم نے بلیک رکھا ہے, بلیک کلر اگر ہم نے یہاں سے لیا ہے ٹول باکس سے, تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ اس سے ہماری ویلیوز یہ 4 ٹائمز ہو جاتی ہیں CMYK موڈ میں, اور جب پرنٹنگ میں جاتا ہے تو وہ کوالٹی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کی. تو ایک بہت اہم چیز ہے, اس کو نوٹ کر لیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو فون کر کے ہم سے اس کو آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, مزید تفصیل اس کی سمجھ سکتے ہیں کہ RGB کا بلیک اور CMYK کا جو بلیک ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ RGB کا بلیک ہمارے پاس یہاں ہے. ابھی میں CMYK کا بلیک یہاں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. سیان کی ویلیو میں نے 0 انٹر کی, ٹیب کے ساتھ میں میجنٹا پہ گیا, اس کی ویلیو میں نے 0 انٹر کی, پھر ٹیب کے ساتھ میں یلو پہ گیا, اس کی ویلیو میں نے پھر 0 انٹر کی, اور K کے ساتھ میں ٹیب کے ساتھ میں K یعنی بلیک پہ گیا, اس کی ویلیو میں نے 100 انٹر کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جب میں اوکے کروں گا تو ہمارے پاس یہاں جو کلر بلیک آئے گا وہ نسبتاً مختلف ہوگا اس سے کہ جو ہمارے پاس انفیکٹ ڈیفالٹ کا جو کلر تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس کی ویلیو یہاں سے ہمیں 0 0 0 100 ہے, تو RGB کی ویلیوز جو ہے وہ 35 31 32 بن گئی ہیں ادھر, جو کہ ریڈ گرین بلو کے لحاظ سے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ CMYK ہے, کیونکہ RGB کا صرف ڈسپلے اسکرین پہ ہے, وہ کسی بھی وقت آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر پرنٹنگ کے لیے فائل چلی جائے تو وہ کافی کاسٹ کر چکی ہوتی ہے, اس پہ کافی جو ہے اخراجات آپ کے ہو چکے ہوتے ہیں, اس کی فلمیں بنانے پہ, پلیٹیں بنانے پہ, اور پرنٹنگ کی جو چارجز ہوتے ہیں اور پیپر ہوتا ہے آپ کا, تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ریکور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بلیک کلر جب بھی ایڈ ہوگا تو وہ آپ اس کلر پکر کا جو ونڈو ہے ہمارا ٹول باکس سے ہم نے یہاں کلک کر کے جس کو اپیئر کیا ہے, دوبارہ سے آپ کو اپیئر کر کے دکھاتا ہوں. میں نے یہاں ایک دفعہ کلک کیا تو ہمارے سامنے آ گیا. تو بلیک کلر ہمیشہ اگر ہم نے ٹیکسٹ میں یوز کرنا ہے یا کہیں بھی یوز کرنا ہے تو ہم اس کو یہاں سے بنائیں گے 0 0 0 100 کر کے, تاکہ ایکچوئل بلیک کلر آئے. ادروائز اگر ہم نے یہاں سے ڈیفالٹ سیٹنگ سے بلیک کلر لیا تو وہ اس کی اصل ویلیو نہیں ہوگی, اور پرنٹنگ کے اندر جو ہے وہ بہت افیکٹ کرے گا. خاص طور پہ وہ پرنٹنگ جو کہ ہمارا چھوٹا ٹیکسٹ اس کے اندر آتا ہے, اگر وہ ہم نے اپنے کلرڈ کسی ڈیزائن کے اندر اپنا بلیک کلر بنایا اور اس کے اندر کلر یہاں سے ایڈ کیا جو ڈیفالٹ کا بلیک کلر ہے, تو پھر وہ یقیناً ہمیں اپنے کوالٹی کا وہ افیکٹ نہیں مل سکے گا کہ جو کہ ہم چاہتے تھے. یہاں ہم جو ریلیونٹ جو ایشوز تھے ہمارے ٹول باکس سے متعلق وہ ہم نے اپنے لیسن نمبر 6 کو یہاں کمپلیٹ کر کے اس کو کور کر لیے. یہ ہماری جو نیچے 3 آپشن ہیں یہ ابھی ریلیونٹ نہیں ہے, اسکرین کے موڈ ہیں ڈفرینٹ. کینسل کرتے ہیں اس کو یہاں سے. آپ دیکھیں کہ اسکرین کے ڈفرینٹ موڈز ہیں, اس کا کوئی اتنا خاص کام ہمارے کسی پروجیکٹ کے اندر نہیں ہے. ان 2 کو بھی ہمیں یہاں کور کرنا ضروری نہیں ہے. ہم نے صرف جو ریلیونٹ چیزیں تھیں ہمارے اس کورس سے متعلق وہ ہم نے دیکھ لی تھا کہ ابھی ہمیں پروجیکٹ کرنے میں انشاءاللہ آگے کوئی مشکل نہ ہو. پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری آپشنز جو ہیں ابھی ہمارے پروجیکٹس کے اندر دوبارہ سے استعمال ہوں گی ساری, تو خود سے ہمیں مزید تفصیل سے سمجھ آ جائیں گی. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 7 کی طرف, جو کورل ڈرا کا انٹروڈکشن ایک چھوٹا سا ہے, جو ہمارا کورل ڈرا کا ایک الگ سے کورس انشاءاللہ ابھی آنے والا ہے, اس کے وہ تفصیل ہوگی کورل ڈرا کی. ادھر صرف ہم نے کچھ ایشوز جو ہیں کورل ڈرا کے اس کے اندر دیکھنے ہیں.